آپ خوش ہو، وہ ہمیشہ اس کی خوشی ہی تو چاہتا تھا، بھلے اس کے لیے وہ الفا کو دنیا بھر کی آسائشیں لا دیتا۔ بہت زیادہ اوور تھینکس اس لیے نہیں کہوں گی کہ آپ پر اور آپ کی ہر چیز پر الفا کا پورا حق ہے، سو احسان تھوڑی کیا آپ نے، وہ فراخ دل قسم کی احسان فراموش ہوئی اگر اس کا لہجہ میرال مراد سکندر کے لیے محبت اور اہمیت سے سرشار تھا۔ مجھے چاہیے بھی نہیں، تم ہنس لیتی ہو تو مجھے مل جاتا ہے تمہارا تھینکس۔ وہ نہ چاہتے وہ بھی اس کو دیکھتا سنجیدہ ہوا تھا، نہ الفا کو گلے لگا سکے، دل کو کچھ ہوا، وہ لمحاتی کیفیت جو فوراً ڈھل گئی۔ ایک بات کہوں، اسے کب اجازت درکار تھی بھلا؟ میرال نے کہنے کا اشارہ کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک اتر گئی جس میں پناہ کر دینے والی قوت شامل تھی۔ آپ جیسے اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے لیے، اس شارٹ فارم کہوں گی کہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ لڑکی تمہارا مکھن لگانا سٹارٹ ہو گیا، اس سے زیادہ سنجیدگی ممنوع سمجھتا، وہ دانستہ منہ بسور گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا دی، جی فریش ہو، تازہ دم ہو کر نیچے پہنچے کیونکہ ابھی آپ کا دم نکالنا باقی ہے۔ وہ بھی ہر معاملہ ٹالتی ہوئی چند قدم دور ہٹی اور میرال کو حیرت میں چھوڑے اپنی موجودگی کی لاتعداد عکس پکیرتی ہوئی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بھائی انفال، تمہارے آنے سے بہت رونق آ جاتی ہے، ہمارے یہ لاڈلے پڑھاکو بچے بھی کتابوں سے سر نکال کر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے جب ماموں کی ستائشی جملے پر وہ دونوں پڑھاکوں کو تکتی کھلکھلائی۔ ہاں ہاں، کیا واقعی، پھر تو بندی بھی آئی پی ہوئی نا؟ آپ اپنے آپ پر رشک سے مسکراتی وہ جس طرح بولی۔ پھر انفال کیا تھی، موسم بہت خوبصورت ہو جاتا تھا دلوں کے موسم کے علاوہ آج تو اپنے الوز سے شام نکل آئی تھی۔ کھانے کو تھوڑی دیر ہے، تب تک آپ یہ پکوڑے انجوائے کریں، موسم بھی بارش والا ہو رہا ہے۔ سبھی کو گپ شپ کرتا دیکھتی میمونہ موسم کی مناسبت سے مزید مزیدار خوشبو بکھرتے پکوڑے بنا لائی۔ ارے واہ مما، میرب تو ویسے بھی چٹپٹی چیزوں کا شوقین تھا۔ ممانی جان، ایسا موسم اور آپ کے ہاتھ کے گرم گرم پکوڑے، مزہ آ گیا۔ لاؤنج کی جانب کھلتے گلاس وال کے باہر خوبصورت سرسبز لان کا منظر دکھائی دے رہا تھا جہاں آندھی آئی تھی۔ درختوں کے پتے اور سرسبز لان میں دستے پودے لہلہا رہے تھے۔ تیز چلتی آندھی کے باعث ابر آلود سی سیاہ ابریولو سے سیاہ شام الگ ہی ماحول ملچکاس سے کیے ہوئی تھی اور الفا کے لیے ایسے موسم میں پکوڑے لازمی شے سمجھے جاتے تھے۔ وہ میمونہ کو داد دیتی ہنسی، تم سب کے لیے بنائے ہیں میرے لاڈلو، انجوائے کرو۔ ماشاء اللہ الفا، تم آئی ہو تو موسم بھی غضبناک کر ڈالا۔ میرال کو ایسا موسم بہت پسند ہے، میرا بچہ بیمار نہ ہو۔ اول تو میمونہ نثار ہوئی، پھر باہر ایک نگاہ انفال پر بھی ڈالی۔ کوئی نہیں ہے وہ بیمار، نعمانی جان ایویں خود پر سستی طاری کیے ہوئے، ابھی آتے ہی تو آپ خود دیکھ لیتی انفال کا کمال۔ وہ اپنی اہمیت کا پرچار کرتے اترائی تھی۔ وہ میرب اور عائزہ تینوں ہی مزے سے پکوڑے سے انصاف کر رہے تھے۔ میرال تازہ دم ہو کر نکلا تو ٹاول سے باہر رگڑتا باہر روم کی کھڑکیوں کے پیچھے پردوں کے باہر سے آتی ہوئی تیز ہواؤں کے سرد جھونکوں سے پہلے تو حیران ہوا، پھر یکدم بدل جاتے موسم پر فدا سا ہوا۔ اسے محسوس ہوا دل کا موسم جس کے باہر کے موسم کی طرح بدل چکا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے ہلکا پھلکا خود کو سنوارنے لگا تھا، اپنا پرفیوم میانہ روی سے خود پر چھڑکتا ہوا، بالوں کو ڈرائی کیے، سلیقے سے بٹھائے، ایک نظر خود پر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ البتہ دوسری جانب سبھی انفال کی بات پر ہمت انگوش ہو چکے تھے۔ کبیر کی کوئی کال آئی تھی، وہ سنتے باہر چلے گئے۔ ویسے میرے یہاں آنے کا کچھ اور بھی مقصد ہے، انفال نے دانستہ کچھ لمحے کھانے سے ہاتھ روکے کہا۔ سب جانتے ہیں کہ آخر انفال کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس آفت کی پراسراری پر جہاں عائزہ اور میرب کے چہروں پر شرارتی ہنسی اتر آئی۔ مطلب میرال بھائی کی شادی؟ میرب اور عائزہ نے بیک وقت درست تکہ لگائے اندازہ لگایا تو انفال نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بالکل، یہاں تو ان کی کسی کو فکر نہیں۔ سوچے نانو، 34 سال کے ہو گئے اور عمر نکلی جا رہی ہے، کوئی لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی۔ مریم بی سے مخاطب ہوئی مریم بی گویا جب رس سب مسکرا دی۔ تم ہو نا، تبھی تو اس معاملے کی فکر ہے۔ میری گڑیا، بندہ اس کی شادی کروائے جو راضی ہو، ویسے تو اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ کار سن کر واپس اندر آتے کبیر انصار نے والدہ اور زوجہ کی جبراً چپ کروانے پر دانستہ ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ اس کی فکر کی ماری ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ نے میری مدد کرنی ہے، وہ اپنے اصلی مسکراتے انداز میں اس مسئلے کو سنگین پیش کرتی تھوڑا سا حل فراہم کرتے ہوئے چلی گئی، جیسے ان تینوں کے اندر کوئی کہرام سے برپا ہو۔ ہم تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، کبیر انصار نے یوں ہی سرسری ساتھ ہونے کی حامی بھری جیسے زبردستی ان سے کہلوایا گیا۔ یہ ہوئی نا بات، اب اینگری مین کسی کی پیاجی بن کے ہی رہیں گے۔
انفال کی بات پر میرب اور عائزہ کی مسکراہٹ ابھری، گویا اس کے ارادے پتھر پر لکیر تھے۔ اس قدر جوشیلے انداز میں کیا باتیں ہو رہی تھی، وہ آ چکا تھا فریش اور تازہ دم ہو کر۔ غور کرنے پر بھی اس کے مضبوط اعصاب پر کوئی بوجھ نہ ملتا۔ تمہارا انتظار تھا میرال بھائی، تمہارے خلاف ایک خطرناک مشن تیار ہو رہا ہے۔ مریم بھی اور میمونہ کی افسردہ خاموشی دیکھتے ہی کبیر خود ہی مسکراتے جوشیلے لہجے میں آگاہ کیے بولی۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھا، معصومیت لیے جیسے توبہ کر رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو 10 ہی کروا دیتی۔ سیریس ہو جانا پلیز ماموں، آپ کہیں نہ ان کو۔ میں ذرا روک ڈلوانا چاہ رہی تھی، تبھی کبیر انصار کی سفارش دلائی۔ البتہ میرال کی غیر سنجیدگی ہنوز قائم رہی۔ میرال بات تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہری جھنڈی دکھائے بغیر مزے سے انفال کی سائڈ پہ ہو گیا۔ کبیر بھائی کم از کم آپ تو مجھ غریب کے ساتھ رہیں۔ میرب اور عائزہ خوب ہنسے۔ بھائی ہم تو دل والے ہیں، دل والوں کا ہی ساتھ دیں گے۔ کبیر صاحب اپنی سائڈ بدلنے والوں میں سے نہ تھے۔ انفال جب تم مغرور سی ہوئی، تمہیں میں خوش اچھا نہیں لگتا؟ لگتے تو ہیں، پر ایک عدد بیوی کے ساتھ زیادہ خوش اور اچھے لگیں گے۔ وہ ظالم بنی اپنے موقف سے پہاڑ سے ڈٹی تھی، جبکہ باہر لمحہ بلمحہ موسم خراب ہو رہا تھا۔ میرال اور انفا نے بیک وقت عجیب سی بھیانک آوازیں پیدا کرتے روشن دان کی سمت دیکھا، جو کہ کھلا تھا۔ باقی کا سارا کام ہمارا اوکے۔ خود کو اس موسم کی لپک سے ہٹائے وہ واپس متوجہ ہوئی، جبکہ میرال اس بار بس اسے آنکھیں دکھائے گھور سکا، اور الفا ہمیشہ کی طرح دان دکھاتی چیلنجنگ سائنس کر دی۔ ایان اپنے روم میں ہی تھا جب سبحان صاحب دستک دیے اندر داخل ہوئے۔ بیڈ پر اس کا کھلا لیپ ٹاپ پڑا تھا کہ وہ خود وہ کھڑکی سے لا کر کھڑا باہر یکدم دیکھ رہا تھا۔ آج ہے میرے ہینڈسم دوست۔ دادا کو نزدیک آتا دیکھ کر وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا لایا۔ تو خیر تو ہے لڑکے، یہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح اتنی جلدی کمرے میں آ کر کیوں بیٹھے ہو؟ ایسا موسم انجوائے کیا جاتا ہے تم جیسی جوانی میں۔ سبحان صاحب اس کا اور اس کے کمرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پراسرار ہوئے، پھر سامنے کھلی کھڑکی کی ہلتی پڑتی آندھی کے جھکنوں سے آواز پیدا کر رہے تھے۔ نگاہ میں لیے ساری توجہ ایان پر مرکوز کیے، جہاں چہرے پر درج الگ سی کہانیاں ان کی دلچسپی کا سامان بنی۔ کچھ نہیں ہینڈسم بابا اور چاچو مجھے آزاد پنچھی کی لگامیں کسنے کے لیے آفس بٹھانا چاہتے ہیں، تو زیادہ بوریت نہیں کی وجہ سے اس چڑیل کی کمی ہے جو پھر ننیال جا کر بیٹھ گیا اپنی دکھی اور ننھی جان پر پڑتے وبال ایک ایک کر کے، جس پر بیچارگی سے وہ بتا رہا تھا۔ ایان کے آخری جملے بے تابو سے خوشی جگمگائی تھی۔ بات تو سچ تھی، الفا جب گھر موجود نہ ہوتی تو سبھی بور ہو جاتے۔ ہاں بھائی، اس کے ننیال کا بھی تو اس پر پورا حق ہے۔ مریم بھی آئی تھی، کہہ رہی تھی بخار ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے اس معاملے میں تو وہ اپنے دادا اور پودے بھی بھول سکتے ہیں۔ البتہ الفا جس کی وجہ سے گئی ہے، اس وجہ کو جان کر ایان کے چہرے پر عجیب سی بے چینی اور اضطراب کی شکلیں نمودار ہوئی، تو وہ اسے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ تمہارے پاس تو انگلش اور اردو ناولز کی کافی کلیکشن ہے برخدا، یہ کب سے پڑھنے شروع کر دیے تم نے؟ سبحان صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ تمام تر کرواہٹ میں مسکرایا۔ آپ کو لگتا ہے میں اس ٹائپ کا ہوں؟ کچھ نہیں ہینڈسم بابا اور چاچو، مجھے آزاد پنچھی میں چاہ ہے۔ بوریت نہ ہوتی تو یہیں سے موسم بھی ہلکا پھلکا انجوائے کرنے لگا۔ زیادہ بوریت کی وجہ جو ہے اس چڑیل کی کمی ہے۔ اس پر سبحان میر کے چہرے پر ہنسی آئی، جبکہ ایان کے آخری بےتاب جملے پر ایک حسین سی خوشی جگمگائی تھی۔ ہاں بھائی، اس کے ننیال کا بھی تو اس پر پورا حق ہے۔ میرال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی گئی ہے۔ مریم بھی آئی تھی، کہہ رہی تھی بخار ہو گیا، اور تمہیں پتہ ہے اس معاملے میں تو وہ اپنے دادا اور پودے بھی بھول سکتی ہے۔ سبحان صاحب اب ذرا رخ موڑے ایان کے روم کی، اس کی بڑی سی بک شیلف کی سمت دیکھنے لگے۔ عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے نمودار ہوئی، جو سبحان صاحب کے پلٹ کر دیکھنے پر مہارت سے بحال کر لیے۔ تمہارے پاس تو انگلش اور اردو ناولز کی کافی کلیکشن ہے برخدا، یہ کب سے پڑھنے شروع کر دیے تم نے؟ سبحان صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ تو وہ آپ کو لگتا ہے میں اس ٹائپ کا ہوں دادو؟ گویا خود کو نہ جاننے پر اس نے معصوم سا شکوہ کیا۔ پھر آپ یہاں ان کی موجودگی کا کیا سبب ہے؟ یہ تو اسی چڑیل کے ہیں جو پڑھ لیتی ہے، یہاں رکھ جاتی ہے، کباڑ خانہ سمجھ رکھے اس نے میرا کمرہ۔ وہ یقیناً انفال کا ذکر کر رہا تھا، جس پر میر سبحان کے چہرے پر ایان کی خوف دیکھ کے کھلکھلاہٹ ابھری۔ ویسے اس کی ٹیلنٹ کی بھی داد دینی چاہیے، مجھے اندازہ نہیں تھا اس کے شوق کا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی حیرت یہاں کر گئی، مگر ایان ضرور منہ بسور گیا۔ فضول شوق ہے یہ سب، ناولز اس کا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جب اسے پتہ چلے گا تو دھچکا لگے گا۔ میں تو سمجھا کر تھک گئی ہوں، پر وہ آنکھیں نکال کر پوری میری نصیحت کو مجھ تک واپس ارسال کر دیتی ہے۔ یار یکدم ہی ماحول میں سنجیدگی سی ہو رہی۔ خود سبحان صاحب ایان کے لہجے کی افسردگی کی جانچ میں مت فکر کیا کریں، وہ ہم سے بھی زیادہ سمجھدار اور حقیقت پسند نکلے گی۔ گھر کی یہ بلبلیں چہکنے لگتی ہیں،
गोया खुद को ना जानने पर भी उसने मासूम सा शिकवा कैसे दादा को दिखाया जो आबरू उचकाते क्यूट सी रिएक्शन दे रहे थे। क्यों कह रहे हैं फिर उसकी यहाँ प्रीति का क्या सबब है? ये तो उसे चुड़ैल के हैं जो पढ़ लेती है यहाँ रख जाती है। कबाड़ खाना समझ रखा है उसने मेरा कमरा। हाँ हाँ भाई वो जानते हैं ना उसकी चीज़ें तो संभाल के रखते हैं कभी रख जाती हैं। वैसे उसके टैलेंट का भी दाद देनी चाहिए। मुझे अंदाजा नहीं था उसके शौक का। फजूल शौक है ये सब। नावल्स उसका दिमाग ख़राब करते हैं तभी तो उसमें मौजूद हकीकत पसंद की मान पड़ गई है। उसकी ज़िंदगी उसके ख्वाबों से शुरू होकर ख्वाबों पर ही ख़त्म हो जाती है। हकीकत क्या है जब उसे पता चलेगा तो धचका लगेगा। मैं तो समझाकर थक गया हूँ। यकदम ही माहौल ने संजीदगी और खुद सुबहान साहब बयान के लहजे की अफसरदगी जानकर लम्हा भर खामोश हुआ। अरे यही तो दिन है उसके ख्वाबों में रहने की वजह। हकीकत के लिए सारी उम्र पड़ी है। मत फिक्र किया करो। वो हमसे ज़्यादा समझदार और हकीकत पसंद निकलेगी। अगर ये बेटियां अपने माँ बाप के घर ही ख्वाब ना सजाएं तो दूसरे घर जाकर उन्हें ख्वाब देखने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। अयान की तरह संजीदा मगर नर्म लहजा रखे वो उसकी उलझन मिटाते जिससे मोहब्बत से इनफाल का जिक्र कर रहे थे। वो खुद भी खपकी बुलाए मुस्कुरा दिया। खुद बैठा ही साथ ही हैंडसम दादा को बिठाया। इंशाल्लाह उसे जाकर पूरी मोहलत मिलेगी। मेरी दुआ है वो यकदम किसी और हमदर्द का रूप धार के वो कहानी और किस्सा सुनाती मालूम है। इंशाल्लाह बाकी उस पर मुनफरिद होना सजदा है। दादा एक बार फिर पोती पर फिदा हुआ अलबत्ता अब अयान खफीफ सा जला। जी बिल्कुल वो एक अनोखा पीस है। वो शरारत के संग मुंह के साविये बिगाड़ता प्यारा लगा। कोई शक नहीं बच्चे वैसे आज वो घर नहीं है तो ऐसा लगता है रौनक ही कहीं चली गया। इतनी सी देर की जुदाई में उसे मिस कर रहे थे। उसे ये बात अच्छे से पता थी फिर भी रहने चली जाती है। वो अपने असली अंदाज में खफा हुए गायबाना उसे याद करता बोला जानते हो मुझे इतनी अजीज क्यों है? अयान बेटी जो है अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी और वो लारैब जैसे मीर बिला में आई मेरे दिल की हसरत मिट गई। तभी दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं। भले बेटी की हसरत सभी करते हैं मगर ये पगलियाँ तो पराया धन है। जितनी भी अजीज हो एक दिन पराई हो जाती है। इन्हें दिल के करीब वाली जगह दी जाती है फिर न जाने कब जालिम वक्त आ जाते इन्हें खुद से दूर करना पड़ता है। अयान ने फौरन दादा की उदासी दूर करने की ठानी। अरे हैंडसम डोंट वरी वो चुड़ैल तो कम से कम कहीं नहीं जाने वाली इसलिए इसके लिए फिक्रमंद ना हो। कुछ यकीन हुए हंसा था जब उसकी शादी हो गई तब फिर तो चली ही जाएगी। उनके लहजे में हनोस उदासी थी। एक दिन उसकी दूरी सहना ही इतना मुश्किल है तमाम उम्र कैसे बर्दाश्त होगी। दादा की इस बात पर यान भी गहरी सोच में डूबा नजर घर दमाद के इंतजाम कर लेंगे यार परेशान क्यों होते हैं फिर जैसे अपना दिमाग झटक कर नई उम्मीद की किरण दिखाने लगा जबकि अयान ने उसके आइडिया पर दादा जान की मुसरत में मुब्तला दी। कैसे हैंडसम कभी कभी इन दोनों की लड़कियों से आपका प्यार देखकर मुझे शदीद जायज़ होती है। सिचुएशन नाज़ुक की तरफ जाती है बिल्कुल लेकिन यू नो द सीक्रेट। वो सरगोशी के अंदाज में तजस्सुस फैलाकर और अयान मुंतज़िर सा जानने को बेकरार लगा। क्या अयान को शदीद तजस्सुस ने घेरा? बात सिर्फ दिखाने की है। उन दोनों से होने वाली मोहब्बत ज़ाहिर करना ज़रूरी है पर तुम शेरों से जो मोहब्बत है वो बिना ज़ाहिर की ही सब पर भारी है। इस खूबसूरत वजाहत पर अयान का दिल अश अश कर उठा। अरे वाह हैंडसम सताइशी मुस्कुरा गया। हाँ जी जैसे तुम और अब्दुल्ला मेरी ताकत हो वैसे वो दोनों मेरी कमज़ोरी। यानी दोनों ही लाजिम और मुलजिम हैं। वो इस खूबसूरती और सलीके से मुतमईन करते बोले। यू एज सच आ जेंटलमैन यू आर। अयान को दादा की जहानत और चालाकी की पर फखर सा महसूस हो। हाँ हाँ खोचल सा कहीं का। चलो कर लो तुम भी आराम। चलता हूँ उसे लिताड़ते हुए आराम करने की ताकीद किए बगैर उससे चलेगा। लेट्स टुडे यू आर वेरी स्पेशल ब्लोडिनियम पर घुटनों तक आते वाइट शर्ट पहने हल्के हल्के नमी में लेटे मुलायम बाल उसके कंधों पर कुछ शानों पर बिखरे थे। फिर चेहरा बारिश में भीगने से कुछ हसासियत और लाल हो गया था। जबकि अल्फा मैडम ग्लास टेबल पर 10-12 लड़कों की तस्वीरें फैलाकर रखने में मसरूफ थी। क्या ज़रूरत थी इस बारिश में भीगने की अल्फा को? मैं पहले खुद इन प्यारी प्यारी तस्वीरों को देखकर तसल्ली करने में मसरूफ थी। यकदम खप्पी से निराल की दूसरी पर मैं सर उठाए उसे देखने लगी साथ ही हंसती। अगर अल्फा मर भी रही होती तब भी आखिरी बार बारिश में भीगने की ख्वाहिश ज़रूर करेगी। आप तो सड़े हुए हैं कम से कम मुझे तो अपने जैसा बनने पर मजबूर ना करें। आपको ये मौसम पसंद था क्योंकि अनफा को ज़रा इसका जवाब दें जो उसकी क्लास लेने का इरादा बनाए। बरहम हो रहा था। उल्टा क्लास लिए जाने पर मुंह बसोर गया ताकि जो तबीयत बेहतर हुई वो मजीद बिगड़ जाए। फिर जो मुझे तुम्हारी तीमारदारी बर्दाश्त करनी पड़ती उसका क्या? मैं बाज आया बीबी। खासे खौफ भरे अंदाज में विराल ने अपनी कमज़ोर पड़ती कैफियत बहाल की। अलबत्ता वो ज़रूर उचटती गाँव में मोहतरम के चेहरे का मसाया अपने बरहम हो जाने की धमकी दे गए। ओके सब छोड़ें अहम काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये देखें कितनी प्यारी है। अव्वल तो वो मुंह बसोर गई मगर फिर
آنکھیں ہی ٹیڑھی ہیں انفا، ساتھ میں تصویریں میں نقص نکالتی اس نے بیزار منہ بنایا۔ اب الفا کو واقعی غصہ سے چڑھنے لگا۔ کہاں ٹیڑھی ہیں؟ مجھے تو آپ کی نیت ہی ٹیڑھی لگی ہے، پلیز بی سیریس۔ وہ آخر خفقہ ہوئی، اگلی تصویر اٹھاتے ہی انم بتا رہی ہے دماغ کی ڈاکٹر ہے، آپ کے دماغ کے ڈھیلے سکروز اچھے سے ٹائٹ کرے گی۔ 8ویں تصویر دکھاتے انفا نے اس لڑکی کی سب سے بڑی خوبی کے بارے میں آگاہ کیا۔ میرال نے خوف کے سنگ اس کی بڑھائی تصویر پکڑی، خاصے مجبور انداز میں نگاہ ڈالی۔ الفا کی پوری توجہ نے اینگری مین کی طرف سے، جو ہر ممکن اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب کوئی خامی نہ دکھائی دی تو اس بیچاری کے بال ہی مسئلہ کشمیر بنا ڈالے۔ کوئی بات نہیں، میں مزادہ خود اسٹریٹ کر دوں گی۔ الفا کی حاضر جوابی پر وہ ہلکا سے مسکرایا، جسے کسی کی جان لینے کے در پر ہو۔ تمہیں تو پھر ساتھ ہی بائر ہائر کرنا پڑے گا، مستقل بیوی کے نخرے اٹھاؤں گا، تمہارے 100 کام ہیں تمام کرتے مجھے نہیں پسند۔ وہ ہر ترکیب جانتا تھا انفا کو تنگ کرنا ہے۔ وہ اس کی بات چڑھی ہوئی تب بھی گئی۔ فور اینگری مین اب یہ لاسٹ ہے۔ وہ ایسے بولی جیسے پورے ملک کا کام وہی سنبھال رہے۔ میرال کی پرلطف ہنسی جگمگاتی رہی، اس کی آنکھیں اتنی گول ہیں میں تو دیکھ کر ہی گھوم جاؤں گا۔ آپ کی بارنفال غصے سے تپی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ تو آپ کا کون سا مربع یا تکون ہے آپ نے دیکھنی ہے؟ کسی کی آنکھیں گول ہے، کوئی خود گول ہے، کوئی زیادہ گوری ہے تو کسی کے بال چھوٹے۔ آخر آپ کو کیسی لڑکی پسند آئی؟ وہ جو پہلے ہی تپی تھی، میرال کی ہنسی پر جل بھون چکی تھی، چڑیل جیسی ہے۔ وہ بالکل سنجیدہ نہیں تھا۔ انفال کا دل چاہا اب اپنا ہی سر مار لے گئی۔ میں نے تم کو پہلے بھی کہا تھا یہ سب فضول ہے، تمہیں اپنا وقت ضائع کرنے کا اب اتنا شوق ہے۔ مجھے کیا کہتی ہو؟ وہ انگڑائیاں لیتے ہوئے بولا، جیسے تھک گیا، ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ جبکہ اس بندے کی بے تنائی پر الفا کا غصہ لمحہ بلہم عورت بہت برے ہیں آپ۔ اسے روبرو نزدیک آتا دیکھ دکھ سے بولی، جبکہ خود میرال بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ دیکھو الفا، مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ سب میں نہیں چاہتا، اپنے لیڈر گرل کو چھوڑو۔ الفا کی محنت کے ضائع ہونے پر افسوس اور معذرت کیے اسے سمجھا رہا تھا، جو سمجھنے کی بجائے الٹا اس پر برہم ہو گئی۔ یس یو آر رائٹ، میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ انم کو کہتے اتنے شارٹ نوٹس میں رشتے کروانے والی نے تصویریں بھیجی ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا رونے بیٹھے، ایک بار پھر میرال کی شادی نہ کرو اس کا اچھا سوری نہ ہو۔ اسے قائل کرنا جانتا تھا۔ ہاں، ذرا سی روٹھی لڑکی کی جانب بڑھا، اس کی تھوڑی پکڑے، چہرہ اٹھایا، بہت پیار سے معافی مانگ رہا تھا۔ انفا یہی ساری خفگی بھلا دیتی تھی۔ کیوں آخر وہ اس سے خفا نہیں رہ سکتی تھی؟ کیوں وہ اس کی ہر بار اتنی محنت اور سنجیدگی پر ہوتی؟ یو نو واٹ، آپ بہت ہی برے ہیں، دیکھیں جیسے الفا کی آنکھوں میں سما گیا۔ میرال ایسی سچویشن ہمیشہ سے اوائڈ کرتا تھا، خاص کر اس جملے کے بعد جب وہ اسے برا بھلا کہہ دیتی تھی۔ دیکھو لڑکی اتنا بھی برا نہیں ہو، وہ معصومیت اوڑھ لیتا، اپنے حق میں آواز بلند کرتا، منمنایا، اور یہی لمحہ تھا جب وہ تکلیف سے نکل کر اپنی نیلی آنکھوں سے مسکا دی۔ ڈرامے باز بھی اور چلاک بھی، اتنے سارے الزام لگاتے وہ چپ کر گئی۔ وہ تو ایسی ذاتی پر تڑپ سے اٹھا، اور کیا ہوں ذرا بتاؤ؟ اس لگتے انداز میں لذیذ منمانی کے سنگ استفسار کیا گیا تھا۔ پاگل بھی؟ وہ بنا سوچے تو کچھ نہیں بولتی تھی۔ وہ تھوڑا سا حیران سا مسکرایا۔ کیا وہ اسے پاگل سمجھنے لگی تھی؟ اچھا چلو بھاگو یہاں سے، بہت لیٹ ہو رہا ہے، باقی کی میرے بارے میں انفارمیشن کل دینا۔ بے اختیار نگاہ وال کلاک پر گھڑی کی 1 بجاتے ہندسے پر گئی تو جناب ہر معاملہ پس پش ڈالتے محترمہ کو اپنے روم سے چلتا کرتے مغرورانہ انداز میں سے ہوئی اور پھر ذرا نزدیک ہوئی کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہوں، کون سا آپ کے کمرے پر بھی قبضہ جما لے گی؟ انفا، ویسے بھی کالے کالے اس کمرے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، اگلی بار آئی تو زیادہ سارے رنگ برنگے بلب لاؤں گی، کچھ اس سے آپ کا کمرہ سجے گا، باقی بات بنا کر میں آپ کے گلے میں ڈال دوں گی۔ گڈ نائٹ۔ نزدیک ہوتی وہ سرگوشیوں میں جو آفت ناک باتیں کہیں مسکرائے ڈال بھی متبسم ہو۔ وہ کمرے سے گئی، میرال کے کئی لمحے اس شہر میں مبتلا رہا۔ چند ثانیے بعد جب وہ حواس لوٹے تو اپنے کمرے پر ظاہرانہ نظر ڈالا۔ وہ اپنا من پسند کمرہ آج اسے خود بسائی میں ڈوب کر اچھا نہ لگا۔ اپنی یہ تبدیلی مراد میرال کو کوئی جھٹکا دینے اور جھٹکانا ممکن نہ تھا۔ وہ رات میں 2-3 بار آ کر سوئی، اس کو قریب سے دیکھتی تھی، اسے خدشہ رہتا تھا کہیں وہ غافل نہ ہو جائے۔ وہ اس غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معصوم بچے اپنے انمول آنسو ضائع کرنے نہ لگے۔ آج بھی رانی نے حسب معمول اس کے پاس آئی، کمرہ آہستگی سے کھولے، کمبل میں دیکھے اس کے سکون نیند میں تھا، دروازے میں ٹک گئی۔ رانی کبھی کسی بچے کے ساتھ اتنی مانوس نہیں ہوئی تھی جتنا تم سے، میری دعا ہے تم جلدی اپنے بیڈ مین کو قبول کر لو۔ جانے اس ننھے دل پر کتنے بوجھ ہیں اللہ کا، اس بچی نے لاکھ خواہش کے اس شخص کا دامن جھٹک لیا تھا۔ رانی افسردہ ہوئے سوچ رہی تھی، پھر جیسے تھک ہار گئی، غائبانہ دعائیں کر لیے بغیر اس کے بیڈ مین کو سونپ کر چلی گئی۔ وہ تکیے تلے چھپائی تصویر جھٹ نکالے اس میں موجود دکھائی دیتے شخص کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ اس بچی کی آنکھوں کا تاثر زمین کی تہوں تک ہلچل مچانے سا تھا۔ سونی زندگی اس سے ٹھکانے پر آمادہ تھی جس کو قریب لانا چاہتا تھا، وہ آسمان کی طرح پہنچ سے دور تھی۔
وہ جسے دور کرنا چاہتا تھا وہ سانس کی طرح دل کی دھڑکن نہیں ہوتا رہتی۔ اللہ مراد مہرول سکندر کی تکلیف بیان کر سکنے کے قابل نہ تھی۔ میاں جان نے لاڈلی کی موجودگی پر خود اپنے ہاتھوں سے صبح ناشتہ بنایا اور انفال کی اہمیت ان سب کے رویوں سے لگتی تھی۔ وہ تھی ایسی ہی تھی، کوئی بھی اس کی موجودگی میں سے دکھ درد بھول جاتا۔ وہ تیار ہوئے، کل کی چھٹی کا حساب پورا کرنے آج آفس کے لیے جانے والا تھا کہ لنکس بند کے سرسری سے نگاہ اپنے بارب اور باوقار اس پر ڈالی۔ اسے اتنی عادت تھی کہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے کوئی تھکن اس کے چہرے پر نہ آتی۔ وہ ناشتے کی میز پر آیا تو الفا صاحبہ بھی تمام تر مسکراہٹ پھیلاتی موجودگی سمیت موجود تھی۔ اس کے چہرے پر بہار آ جاتی تھی، یہ جو کبھی تک نہیں وہ بڑے ایٹیٹیوڈ آواز سے اس نے کہا تو بیچارے مسکین کو کس قدر تنگ کیا ہوگا، تبھی تو سب مسکرانے لگے۔ جی نہیں، کیونکہ یہ تک آپ کے ساتھ چمٹ کے یا بنا آپ کا سارا خون پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہ پوری حاضر جوابی سے نے بریڈ پر مکھن لگا رہے تھے، جس پر الفا کو بیچارہ منہ بنتا۔ میرال بھی مسکرایا۔ الفا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی بولی، اسے کھانا بھی پڑ رہا تھا، میں ناشتہ لگاؤں تمہارا؟ السلام علیکم۔ وہ کہاں اسے سنجیدہ رہنے دیتی تھی۔ جناب کے تسلطی وجود پر نگاہ ڈالے خاصی لازداری سے پوچھا گیا، میں نے کون سا فٹنس کے مقابلے میں حصہ لینا ہے جو خود پر ڈائٹنگ والا ظلم کر دوں؟ تو اس کے اسی انداز میں جل بھن گیا تو الفا شرارت سے نہیں، ارے تم لوگ تو نکلو اکیڈمی کا، اگر ناشتہ ہو گیا؟ میمونہ اپنے دونوں بچوں سے کہتی ہوئی بولی۔ میرم رائزہ ناشتہ کر چکے تھے، لہٰذا فرمانبرداری کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے۔ دونوں کے ایگزام چل رہے تھے تو آج سنڈے کی شام کو بھی دونوں کی اس وقت کلاس سے ایک بات بتانی تھی۔ دراصل آج میری ایک دوست آ رہی ہے گھر، میرال تم قریب جلدی آ جانا۔ تمام اہل خانہ کو متوجہ کی بی جان نے بات کا الگ الگ انداز سے اثر اندازی۔ ان کی اس غیر متوقع تاکید پر میرال کے چہرے پر سنجیدگی کی گہری شکلیں نمودار ہوئیں۔ انفال کے کان کھڑے ہو چکے تھے، جس کی تمام سوئیاں حسین بدار وہ میرال جلدی آ جانا۔ نانو کسی کی بات میں گر آئی، وہ کسی جاسوس کی طرح لقمہ دیے بغیر بولے۔ دونوں سنجیدہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے، لیکن بی جان میرا کیا کام؟ وہ لا علمی کی انتہا پر تھا۔ نبیل نے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے ناشتے کی دعوت دی۔ جب کیان، میرال اور بی جان سے ملنے کے بعد بے تکلفی سے خود کو کھوتی انفا کو مسکراتا تکتا ہوا بولا، کرسی سنبھالنے بیٹھا، تم کہاں؟ الفا نے اس کی غیر متوقع آمد پر منہ بنایا، اور وہ کیا بتا دے، اس کے بنا میر ولا کتنا ویران ہو گیا ہے۔ کیوں؟ میرے آنے پر پابندی ہے؟ ویسے بھی میمونہ آنٹی کے ہاتھ کا زبردست ناشتہ کرنے آیا ہوں، تم سے ملنے نہیں۔ لیکن اس لیے چھیڑتے ہوئے تنگ کرتے انداز میں وہ ہمیشہ کی طرح میمونہ کا لاڈلا بنا۔ یہ تو بہت اچھا کام کیا تم نے میری جان۔ میمونہ نے لاڈ کرتے ہوئے اسے پیار سے ناشتہ کروایا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، میرال اب وہاں سے جانا چاہتا تھا، آج بی جان نے اسے کہہ دیا تو وہ ہمیشہ سے بی جان کی کہی بات سر آنکھوں پر رکھتا تھا، سوائے اس کے ایک ضد کے، اب وہ بی جان کو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یہ کشمکش تھی، وہ لوچ چکا تھا، سب اذیتیں جانتا تھا، وہ تقاضا کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے دردناک ماضی کا سایہ اس کے چہرے پر تکلیف بن کر لہراتا۔ تمہارا دن اچھا گزرے پتر۔ مریم بی نے اسے دیکھتے ہی بظاہر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو بے حد الجھاوے لیے ہوئے تھے، اور ہمیشہ کی طرح چومتا، اس کی پیشانی چومتا اور ایک خاموش انداز کیا، بائے اینگری مین اینڈ بیسٹ آف لک۔ وہ اسے پیچھے سے آواز لگاتی شرارت سے بولی، مگر میرال جان بوجھ کر انسنی کیے بغیر باہر نکل گیا۔ کمال کے پراٹھے ہیں بی جان۔ ایان نے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا اور مریم بی کے بنے پراٹھوں کی تعریف سب نے کی۔ ہم بھی چلتے ہیں، مجھے تھوڑا سا کام ہے۔ ایان بھی ناشتے سے فارغ ہوتا ایک سرسری نگاہ سٹارٹر انفال پر ڈالے، جھوٹ کے بولی، ہم مطلب وہ فوراً اچنبھے سے بولی، بھئی ظاہر ہے میں اور وہ میں اور تم پر زور جتاتے ہوئے بولا، گاڑی تو تمہاری گھر ہے نا، تو سوچا تمہیں بھی لیتا جاؤں۔ وہ احسان عظیم کرنا کیسے بھول جاتا خود انفا کبھی میرال کے جانے کی وجہ سے موڈ بدلا تو وہ ذرا آمادہ لگی، مگر اپنی نیلی نیلی گاڑی کا روب کیسے جمانا بھول دی۔